ابھی جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ عمران خان صاحب اور اڈیالہ جیل۔ آج میں اڈیالہ جیل میں موجود تھا اور میرے ساتھ جو ہمارے دیگر دو صحافی ہیں، تقریباً 7-8 اور لوگ تھے جن کو ہمیں خیر انتظار ہمیں کرنا پڑا جج صاحب کے آنے کا باہر، لیکن پھر بالآخر ہمیں آنے کی اجازت، وہاں پر اندر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ تو خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہاں پر۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب خیریت سے ہیں، بالکل اسی طرح آج بھی انہوں نے نیلی جرسی پہنی ہوئی تھی اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، بالکل حشاش بشاش، اور مسکرا رہے تھے، مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ بلکہ انہوں نے آج جج کے پاس جا کر احتساب عدالت کے جج سے یہ بات کہی کہ صحافیوں کو بالکل پیچھے ایسی جگہ پر بٹھایا گیا جہاں پر سے آواز نہیں، یہ جو کورٹ کی پروسیڈنگ ہے ان تک آواز نہیں جاتی، تو اس پر اور اس لیے ان کو آگے بٹھایا جائے۔ تو جج صاحب نے یہ آرڈر بھی دیا کہ بالکل ان کو آگے بٹھایا جائے۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اگلی پیشی پر ہو سکتا ہے کوئی صورتحال کوئی بہتر ہو۔ لیکن جو آج سارا جو معاملہ جس طریقے سے ریورس ہوا ہے، دیکھیں کل میں آپ کو ابھی ساری گفتگو بتاتا ہوں جو عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ کی۔ آج انہوں نے اپنے بارے میں ایک نئی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں ایک ملنگ آدمی ہوں۔ تو بڑے خوشگوار موڈ میں تھے خان صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سب کیسے ہوا۔ لیکن جو ماحول کل سے بنا ہوا تھا، کل بالکل ملاقاتوں کی اجازت نہیں تھی۔ جو عمران خان صاحب کی فیملی کا دن تھا کل ملاقات کا، ان کو اجازت نہیں دی گئی، تو اور وکلاء کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جو لوگ ہائی کورٹ کی پرمیشن سے آئے تھے ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا۔ تو ایک ماحول کریٹ کیا گیا جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بہت، یا تو عمران خان صاحب کو کہیں شفٹ کیا جا رہا ہے یا کوئی ایک سازش تیار کر لی گئی ہے۔ کیونکہ جب آج میں پہنچا ہوں اڈیالہ جیل تو مجھے بہت سارے لوگ ملے، ایک صاحب شیخوپورے سے آئے ہوئے تھے ننکانہ سے کہ جی ہمارے یہاں پر بھائی بند ہیں، ان کے لیے ہم کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئے لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا۔ بالکل مکمل طور پہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی اور بڑی سختی کر دی گئی تھی۔ لیکن آج عملاً کیا ہوا؟ جب ہم وہاں پر پہنچے تو سختی تھی، ڈی ایس این جیز جو ہے وہ نہیں وہاں پر میڈیا کی آنے دی گئیں، بڑی دور کھڑی تھی، میڈیا کے باہر کیمرے بھی نہیں لگنے دیے گئے۔ میڈیا کے جو سٹاف تھا اس کو وہاں پہ صبح جب ہم پہنچے تو کھڑا ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی، ویڈیو بھی بنانے نہیں دی جا رہی تھی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ تبدیل ہوا۔ وکلاء آئے، میں نے دیکھا سب سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ آئیں، پھر اس کے بعد وکلاء جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہوئے، زین قریشی آئے وہاں پر، علی ظفر آئے، عمیر نیازی تھے، پھر علیمہ خان صاحبہ آئیں، ان کی عمران خان صاحب کی دوسری جو ہمشیرگان ہیں وہ آئیں، شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادیاں وہاں پر جو تھی، ان کی اہلیہ اور وہ بچی بھی وہاں پر موجود تھی۔ لیکن ان کو کیونکہ آج جو کیس تھے، ایک اے ٹی سی کا کیس تھا، دہشت گردی کا کیس تھا، اور دوسرا یہ 190 ملین پاؤنڈ کا، تو کیونکہ اے ٹی سی کے جج آئے نہیں تو زین قریشی اور جو شاہ محمود قریشی کی فیملی تھی وہ وہاں سے واپس چلے گئے کیونکہ ان کو جانے کی اجازت نہیں ملی۔ لیکن علیمہ خان صاحبہ کو، عمران خان صاحب کے وکلاء کو اور صحافیوں کو ہمیں ایک ایک کر کے، دو کر کے، چار کے یعنی ٹکڑیوں میں اندر بھیجا گیا۔ تو وہاں پر بشرا بی بی صاحبہ جب ہم صحافی پہنچے تو کمرہ عدالت میں موجود تھی۔ جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی، کیس میں یہ ہوا کہ 2 گواہان مزید آج ہو گئے، اب 16 جو ہے وہ اس کی اگلی تاریخ پڑی ہے اس کیس کی۔ عمران خان صاحب نے جو آج بات کہی وہ بڑی اہم بات تھی۔ انہوں نے کہا میں آج آپ کے ساتھ ایک بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ جا کے آپ باہر لوگوں کو بتا دیجئے۔ ہم نے ان کی خیریت کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ملنگ آدمی ہوں اور مجھے زندگی میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بڑا ہنستے ہوئے، بالکل اسی طرح جیسے خان صاحب لگا نہیں کہ وہ جیل میں ہیں یا کوئی ان کے اوپر کوئی جیل کے اثرات ہیں، بڑا ہنستے ہوئے انہوں نے کہا رمضان شریف کا میں پوچھا خان صاحب روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار ابھی تو ایک روزہ گزرا ہے، آج تو دوسرا روزہ ہے، تو ابھی رمضان کا کیا بتاؤں۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کو سحری افطاری مل رہی ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا میں ایک ملنگ آدمی ہوں، مجھے جو ملے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میری قوم کو جا کے یہ بتا دو سب سے پہلے کہ اس وقت اس ملک پر جھوٹ کا قبضہ ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے،
جو کچھ بھی یہ حکومت بات کر رہی ہے یہ ساری کی ساری یہ جھوٹ ہے، سارے کا سارا یہ جھوٹ ہے۔ اور سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا، ہماری کہیں پر کوئی ریلی نہیں ہونے دی گئی، کوئی جلسہ نہیں ہونے دیا گیا، کوئی جلوس نہیں ہونے دیا گیا، کارکنوں کو پکڑا گیا، مارا پیٹا گیا، ان پر تشدد کیا گیا۔ تو اور اس کے بعد پھر سب کچھ انہوں نے جھوٹ کر یعنی جو مینڈیٹ پر جس طرح ڈاکہ ڈالا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر جو حکومت بنائی ہے، اس کا ایک نقصان ہوا ہے پاکستان کو۔ اب پاکستان کے لوگوں کی امید ختم کر دی ہے انہوں نے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم الیکشن آئے گا، کسی کو ووٹ دیں گے، کسی کو نہیں ووٹ دیں گے، کسی کو جتوائیں گے، کسی کو ہروائیں گے، انہیں اس بات کا احساس ہوتا تھا۔ لیکن اس الیکشن میں جو کچھ کیا گیا اس کے بعد اب لوگوں کی یہ امید بھی ختم ہو گئی ہے کہ وہ تبدیلی کر سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جو اس پروسیس پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے، جو بہت ہی اس ملک کے لیے خطرناک ہے۔ اور اب ہم نے یہ سوال کیا کہ اب what do you foresee، جب یہ امید بھی ختم کر دی گئی ہے، سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا؟ سری لنکا ہوگا، پھر سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، لوگ معاملے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے۔ یہ ہم نے کہا کہ کوئی آپ احتجاج کرنے کا کوئی پروگرام، انہوں نے کہا ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا احتجاج جاری رہے گا، ہم احتجاج کر رہے ہیں، ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ہم عدالتوں پہ جائیں گے، ہم ہر چیز کو ایگزاسٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں، جب سینٹ کا پہلے الیکشن ہوا پیسے چلے، تو ہم نے اس وقت بھی کوشش کی کہ جو ووٹرز ہیں ان کے حوالے سے یہ پتہ چل سکے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی آ سکے، لیکن تب بھی یہ الیکشن کمشنر تھا سلطان سکندر راجہ، اس نے وہ شفافیت نہیں آنے دی ووٹوں میں۔ جو اور تب پیسے چلے، یوسف رضا گیلانی کا بیٹا، اس کی سب کچھ چلائی گئی، ویڈیو بھی آئی، سب کچھ ہوا، لیکن کسی کو کوئی سزا نہیں ملی۔ اور ابھی بھی سینٹ کے انتخابات میں یہ اسی طرح پیسہ چلائیں گے اور اسی طرح معاملہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے کہ جی کوئی دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اور اڈیالہ کے ارد گرد کوئی دہشت گردی ہے، یہ بالکل ایک جھوٹ ہے۔ یہ بالکل ویسا جھوٹ ہے جیسے یہاں پر حکومت جھوٹ پر مبنی بنائی گئی ہے۔ جس طرح لوگوں جو بھی حکومت یہ بات کرتی ہے، جھوٹ بات کرتی ہے، تو ابھی یہ جو ہے یہ بھی ساری کی ساری جو ہے یہ جھوٹ کے اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اور اس حکومت نے سارے ادارے تباہ کر دیے ہیں، پاکستان کا سارا نظام جو ہے وہ انہوں نے ختم کر دیا۔ اور مجھے ڈر ہے کہ پاکستان میں سری لنکا والے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اور آپ یہ جا کر قوم کو آپ یہ بتائیں، ساری سچویشن بتائیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب سارے کا سارا ڈرامہ ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آج آپ کو ایک چیز میں بتا دوں، جو کل ہم نے سنا تھا اور جو دیکھا تھا، آج اس کا بالکل ریورس ہوا ہے۔ وکلاء بھی اندر، صحافی بھی اندر، فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی کا تھریٹ نہیں تھا۔ یہ حکومت جو ہے، جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں، مریم نواز کی جو حکومت ہے، اس نے یہ کوشش کی، اور جو شہباز شریف کی حکومت ہے، کہ سختی کی جائے اور یہ ایک طرح کا تاثر دیا جائے کہ یہ سب کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اور یہ اس کے پیچھے فوج ہے اور اس کے پیچھے عسکری قیادت ہے۔ یہ تاثر دیا انہوں نے، کل رات سے یہی تاثر تھا۔ لیکن آج جس طرح سے ریورس ہوا ہے، میں یہ بات جو میری دو چار جو وہاں پر لوگوں سے گفتگو ہوئی، تو ایسا لگتا ہے کہ اس چیز کو نہیں درست سمجھا گیا کہ یہ جو حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید کسی کے ایما پر کر رہی ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے وہ ساری صورتحال جو ہے وہ ریورس ہوئی ہے۔ اور آج صحافیوں کو بھی جانے کی اجازت دی گئی ہے، ملاقات کی فیملی کو بھی اجازت دی گئی ہے۔ وہاں پر علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دوسری بہنیں وہاں پر موجود تھیں۔ تو آج وہ سارا معاملہ ریورس ہوا ہے۔ جو یہ حکومت، مریم نواز کی حکومت اور شہباز شریف کی اور آصف علی زرداری کی جو حکومت ہے، یہ دکھا کے تاثر دے کے کہ ان کے پیچھے کچھ اور ہے، وہ جو عمران خان پر اور تحریک انصاف پر جو سختی کی کوشش انہوں نے کی، آج وہ ریورس ہوئی ہے۔ یہ میری ایک آبزرویشن ہے لوگوں سے گفتگو کے نتیجے میں، اور وہاں پر جو صورتحال دیکھی ہے اس کے بعد، تو وہ جو کل والی جو کہانی تھی وہ ساری کی ساری آج مجھے وہاں پر عملی طور پر وہ ریورس ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔ باقی
جیسے جیسے ہمارے پاس تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ اس موضوع پر میں مزید ویلاگ بھی کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. لیکن خان صاحب نے کہا میں ملنگ آدمی ہوں, مجھے جو کچھ مل جائے گا میں کھا پی لوں گا, اور ہنستے ہوئے یہ بات انہوں نے کہی. تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی, بالکل خیریت سے ہیں اور زبردست طریقے سے وہ ہر چیز کا مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن ان کا یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سب کچھ بھی جو ہے اس وقت یہ جھوٹ پر مبنی ہے, اور لوگوں کو یہ جو ہم احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے کہا اور ہم نے یہ احتجاج جاری رکھنا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.